الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان کے تحت مختلف عقائد پر بیان ہو رہا تھا اور عقیدے کی پختگی کے لیے بعض چیزوں کے بارے میں ہم نے تفصیلی کلام کیا تاکہ جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں وہ راسخ فی الذہن ہو جائیں اور انسان یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ جو عقیدہ ہمیں شریعت نے دیا، جن چیزوں کا تصور ہمیں دیا، وہ باقاعدہ حسی چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ڈرانے کے لیے ایک تصور پیش کر دیا گیا ہو۔ تو جیسے ہم بچوں کے لیے ایک تصوراتی کہانی وضع کر لیتے ہیں، ایک تصوراتی کردار بنا لیتے ہیں، بابا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی اور بچہ ڈر جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی خارج میں بعض اوقات ایسی چیزوں کا وجود نہیں ہوتا، ہم فرضی چیز بنا لیتے ہیں۔ تو جنت دوزخ وغیرہ یا احوال آخرت جتنے بھی ہیں یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ہمارے قلب میں خوف پیدا کر کے ہمیں کرپشن سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، ناجائز امور سے بچانے کے لیے یا اچھے کاموں کی یا اچھے عادات کی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی فرضی چیز بنا کے پیش کر دی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کے حصے وجود ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام یہ ظاہر کر رہا ہے اور مختلف پہلوؤں سے کیا جانے والا کلام ظاہر کر رہا ہے کہ بالکل ان کا حصہ وجود ہے۔ ایک تصوراتی شے کے لیے اتنا تفصیلی کلام کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جہنم اور جنت کے بارے میں یہی عقیدہ خصوصی طور پر رکھنا چاہیے کہ یہ وجودی چیزیں ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مقام ہے۔ ہم جنت کے بارے میں گفتگو کی، پھر جہنم کے بارے میں تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ پہلے آج میں آپ کی خدمت میں جنت و دوزخ کے تخلیق کے بارے میں دو حدیثیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور پھر ہم جہنم کے احوال کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم میں نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، باقاعدہ مکالمے کی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق عطا فرما دی۔ تو دوزخ بولی کہ میں غرور والوں اور جابروں کے لیے خاص کی گئی ہوں، یعنی میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے جابر لوگ، دنیا میں حکومت کرنے والے، دوسروں پہ غالب آ جانے والے لوگ ہیں۔ اس نے تکبراً یہ کہا۔ جنت نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ مجھ میں صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے سیدھے سادے ہی داخل ہوں گے، یعنی یہ جنت کا اپنے الفاظ کی ادائیگی ہے، مطلب میرے اندر انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ گرے پڑے کا الفاظ تو استعمال نہیں ہوگا، یہ عام لوگوں کے لیے کہ جن کو دنیا کے اندر لوگ کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سادہ لوگ، تو انبیاء علیہ السلام یعنی سیدھے سادے لوگوں میں انبیاء علیہ السلام، سادہ لوگ، سادہ فطرت لوگ، کمزور لوگوں میں ان انبیاء علیہ السلام کے وہ متبعین کہ جو دنیا میں دنیاوی لحاظ سے اتنی ترقیاں نہ کر سکے، اگرچہ ایمانی لحاظ سے ان کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ تو جنت نے عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ میرے اندر تو اس طرح کے سیدھے سادے کمزور قسم کے لوگ، اور گرے پڑے سے مراد ایسے کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی ان کو بعض اوقات ظاہری حلیے کی وجہ سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے فقراء وغیرہ ہوتے ہیں، تو غرباء ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا میں دیکھ کر نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے اور اپنی تقریبات میں، اپنے گھروں میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو جنت نے کہا کہ میرے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس بندے پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا بھرنا طے شدہ ہے، یعنی جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نہ بھر دے گا۔ یعنی جہنم میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہماری دنیا کے سارے لوگ ڈال دیے جائیں تب بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنی قدرت سے بھرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہی دوزخیوں کے وجود کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا، پھیل جائیں گے حتیٰ کہ پوری دوزخ بھر جائے گی۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں جنت نے یہ سوچا، مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا
کہ میرے اندر سادہ قسم کے لوگ آئے جن کو دنیا میں اتنا مقام و مرتبہ نہ ملا، تو اس نے عاجزی سے اپنے بات کہی۔ جہنم نے مغروروں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یا تجھ میں اس قسم کے لوگوں کا آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے، غضبناک ہو کر آئیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یقیناً جنت کو جہنم پر فوقیت حاصل ہے۔ تو گویا کہ ان کا مناظرہ مکالمہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو فوقیت دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ یقیناً جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ان دونوں کو ضرور بھرا جائے گا، لیکن ان کے حاصل کرنے اور ان سے بچنے کے معاملات ذرا سے مختلف ہیں، یعنی جہنم سے بچنے کے اور جنت میں داخلے کے لیے میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حدیث سماعت فرما لے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی تینوں نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اسے دیکھو، میں نے ایک چیز تیار کی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اسے دیکھا اور جو اس کے رہنے والوں کے لیے تیار کیا تھا ان تمام نعمتوں کو ملاحظہ کیا۔ تو واپس آ کے عرض کی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم کہ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو اس میں داخل نہ ہو، یعنی جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی تو نے پیاری پیاری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ان کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی عبادات کی ادائیگی کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی مشقت، کیونکہ ان تمام چیزوں میں یقینی سی بات ہے کہ مشقت کے پہلو تو ہیں۔ نفس شدید اذیت اور بعض اوقات تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں انسان کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنا، حلال کی تگ و دو میں اور حرام سے بچنے کی تگ و دو میں بڑی اذیت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری جو ضروریات ہیں آسانی سے پوری ہو جائیں، لیکن اسے جب وہ محنت کر کے حلال کے ذریعے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ سب پوری نہیں ہو پاتی، اس میں اس کو بڑی اذیت ملتی ہے، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف اور بہت سارے معاملات۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ان تمام معاملات سے ڈھک دیا تو پھر فرمایا، اے جبرائیل اب اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے اور اس کو دیکھ کر واپس آئے، عرض کی، اے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس میں شاید ایک بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جبریل امین نے فرمایا کہ اگر صرف نعمتیں ہوتی اور کوئی دنیا کی مشقت نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں نہ جاتا، لیکن اب جو تم نے اس کے چاروں طرف ایک آزمائش رکھ دی ہے کہ پہلے ان آزمائشوں کو پار کرو پھر جنت میں داخلہ ملے گا، تو اب مجھے خوف یہ پیدا ہو گیا کہ شاید تیرا کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عموماً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری صورتحال اسی قسم کی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا بعطائے الہی ہماری فطرت، ہماری عادات پر مطلع ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمانا بالکل حقیقت حال کے مطابق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بڑے انعامات کے لیے دنیا میں کسی قسم کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے عملی ہم نہیں چھوڑتے، گناہ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہم نہیں چھوڑتے، فرما